بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 57 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے اسم الفاعل و صیغ المبالغہ۔ اسم فاعل وہ صیغہ ہے جس میں کام کرنے والے کو بتایا جائے۔ کسی بھی کام پر اگر کوئی بندہ کھڑا ہے وہ فاعل کہلائے گا، یعنی کام کرنے والا۔ مثال کے طور پر زید جالس، زید بیٹھا ہوا ہے۔ زید نائم، زید سویا ہوا ہے۔ زید ذاہب، زید جا رہا ہے۔ زید قائم، زید کھڑا ہے۔ زید کاتب، زید لکھ رہا ہے۔ تو لکھنے کا کام کون کر رہا ہے؟ زید۔ تو زید فاعل ہے، اور کاتب چونکہ صیغہ اسم فاعل ہے جو بتا رہا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے؟ زید ہے۔ زید کے لیے کاتب خبر ہے۔ اس کے علاوہ وصیغ المبالغہ، صیغۃ المبالغہ یعنی وہ صیغے جس میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہو۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، اگر میں کہوں زید آکل، زید کھانے والا ہے یا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، آکل میں یہ معنی ہے۔ اب مبالغہ کا معنی چاہیے تو ہم آکل کو اکول علی وزن فعول بنا دیں گے۔ زید اکول، زید بہت زیادہ کھانے والا ہے۔ اسی طرح زید نائم، زید سو رہا ہے یا سویا ہوا ہے۔ اب ہم یہاں کہیں گے تو کہیں گے زید نعوم، بہت زیادہ سونے والا ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں رب غافر، اللہ تعالی یا ہمارا رب معاف کرنے والا ہے۔ رب غفور فعول، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ تو اس میں یہ فرق ہے کہ فاعل میں عام معنی اور صیغ المبالغہ میں خاص معنی، یعنی کثرت معنی کا یا اس میں مبالغہ کو بتانے کے لیے ہم صیغ المبالغہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کو ہم مثالوں کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام المشتقی، کیونکہ اسم فاعل اور صیغ المبالغہ یہ بھی مشتقات میں سے ہے۔ جس طرح مثلا النفع، نفع ينفع نفعا، النفع مصدر ہے، النفع یعنی نفع کرنا یا نفع ہونا۔ اب اس سے ہم نے نکالا تھا نفع فعل ماضی، ينفع فعل مضارع، نفع ينفع، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نافع، نفاع، اس کے علاوہ منفوع۔ تو اس طرح تمام مشتقات ہوتے ہیں جو مصدر سے نکلتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں اسم الفاعل اور صیغ المبالغہ یہ بھی مشتقات میں سے ہیں، یعنی مصدر سے نکلے ہوئے صیغے ہیں۔ العلم نافع، علم جو ہے وہ نفع دینے والا ہے۔ العلم نفاع، بہت زیادہ نفع دینے والے۔ غفار، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا۔ الجندی طاعن، جو فوجی ہے وہ مارنے والا ہے، یعنی طعن کسی کو چھرا مارنے والا ہے۔ الجندی مطعان، بہت زیادہ چھرے مارنے والا ہے۔ الجمل حاقد، جمل جو ہے وہ حقد کرتا ہے، حسد کرتا ہے۔ الجمل حقود، بہت زیادہ کینہ پرور ہے، کینہ اس کے اندر ہے۔ اللہ عالم، اللہ تعالی علم رکھتے ہیں۔ اللہ علیم، بہت زیادہ علم رکھتے ہیں۔ العاقل حاضر، عقل مند جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، محتاط رہتا ہے۔ العاقل حذر فاعل، تو یہ مختلف صیغے ہیں، فعال، مفعال، فعول، فعیل، فاعل۔ تو اس طرح اور بھی صیغے ہوں گے جس کو ہم صیغ المبالغہ، یعنی اس وزن پر جب یہ والے، یعنی یہ جو نافع ہے، طاعن ہے، حاقد ہے، عالم، یعنی اسم فاعل جب بھی ان صیغوں میں کنورٹ ہوگا، بدلے گا، تو وہ اسم فاعل سے مبالغہ بن جائے گا، اس میں زیادہ معنی پائے جاتے ہیں۔ البحث، درست آپ نے پڑھا ہے فی المدارس الابتدائیہ پہلی جز میں، یعنی پہلا جو جز تھا تعریف اسم الفاعل، کہ اسم فاعل کیا ہے، وہ ہے وعرفت هناك کیف یصاغ، وہاں پر آپ نے پڑھا تھا کس طرح صیغہ بناتے ہیں۔ هذا الاسم من الافعال الثلاثیہ، یعنی اسم فاعل ہم
ثلاثی مجرد سے کیسے بناتے ہیں اور غیر ثلاثی یعنی ثلاثی مزید سے ہم کیسے اسم فاعل کو بناتے ہیں. وَسَنُذَكِّرُكَ اور ہم آپ کو دوبارہ بتائیں گے، تذکیر کریں گے عند تلخیص القواعد جب ہم قواعد کو اختصار کے ساتھ بیان کریں گے. وَهُنَا نُورِدُ لیکن یہاں پر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں یا بتاتے ہیں شیئن جدیدن ایک نئی چیز فی هذا الموضوع اس موضوع میں. فنقول تو ہم کہتے ہیں الکلمات نافع طاعن حاقد عالم حاضر فی امثلۃ الطائفۃ الاولى پہلی قسم کی مثالوں میں کلها اسماء فاعلین یہ فاعل ہیں یعنی فاعلین کے صیغے ہیں. وَإِذَا بَحَثْتَ اگر آپ تلاش کریں هذه الكلمات نفسها فی امثلۃ الطائفۃ الثانیہ اگر ان کلمات کو آپ دوسری قسم کی مثالوں میں ڈھونڈنا چاہیں وجدتها قد تحولت آپ اس کو پائیں گے کہ وہ پھیر دیے گئے ہیں نفاع کی طرف، مطعان کی طرف، حاقد سے حقود کی طرف، عالم سے علیم کی طرف، حاضر سے حذر کی طرف. علی وزن فعال، مفعال، فعول، فعیل، فعل بالترتیب. اور بالتأمل اگر ہم غور کریں فی معانی الصیغ الخمس التي تحولت وہ صیغے جو پھیرے گئے ہیں الیہا اسماء الفاعلین فاعلین یعنی جو فاعل کے اسماء ہیں یا صیغے ہیں. فی الامثلۃ المتقدمہ نرى ان کل منها کہ وہ سارے کے سارے يدل على معنی اسم الفاعل کہ ابھی جو پھیرے گئے ہیں یعنی جس کو ہم نے نفاع بنا دیا، مطعان بنا دیا، اگر ان کے معنی پر ہم غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ دلالت کرتے ہیں علی معنی اسم الفاعل کہ وہ بھی فاعل کا معنی دے رہے ہیں لیکن اضافے کے ساتھ. اضافہ کیا ہے؟ مع افادۃ التکثیر تکثیر کا فائدہ اور مبالغے کا فائدہ کہ کثرت سے نفع اس میں ہے، کثرت سے وہ چریاں مارتا ہے، کثرت سے اس میں کینہ ہے اس طرح. ولذلک تسمى هذه الصيغ الخمس اس لیے ان 5 صیغوں کو کہا جاتا ہے بصیغ المبالغہ. وہی سماعیہ اور یہ سماعیہ ہیں یعنی جس طرح کے صیغے آئیں گے اسی طرح کے خود سے بندہ نہیں بنا سکتا، ان کے خاص اوزان ہیں جو ہم نے اوپر ذکر کیے. ولا تبنا اور یہ اس میں مبالغہ جو ہے یا صیغ المبالغہ یہ نہیں بنائے جاتے الا من الثلاثی الا من الافعال الثلاثیہ ثلاثی مجرد سے بنیں گے، ثلاثی مزید کے صیغے مبالغے والے نہیں ہیں. وندرا اور نادر ہے بناؤها من غیرہ اس کے علاوہ کسی اور یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ یہ نادر ہے. ومن النادر معطاء اور نادر صیغوں میں سے جو مبالغے کے ہیں معطاء ہے ونذیر ہے اور بشیر ہے. یہ کس سے بنے ہیں؟ ثلاثی مزید بحرف باب افعال سے اعطا و انذرا و بشرا کیونکہ یہ بھی ثلاثی مزید بحرف انذرا بھی بشرا بھی. تو یہاں سے بھی آپ کو کچھ ایسے صیغے مل گئے صیغ المبالغہ. ہم نے کہا تھا کہ صرف اور صرف ثلاثی سے بنیں گے صیغ المبالغہ لیکن آپ کو یہ بھی نظر تو یہ بہت نادر ہے اور قلیل ہے. آئیے قاعدوں کی طرف. اسم الفاعل کیا ہے؟ اسم مسوغ وہ اسم ہے جو بنایا گیا ہے لما وقع منہ الفعل جس سے فعل واقع ہوا، جس سے فعل سرزد ہوا، او قام به یا وہ کسی فعل پر کھڑا ہوا یعنی بیٹھنے والا بیٹھنے والے کام پر اس نے کام کیا، سونے والے نے سونے والے کام پر کام کیا یعنی اس پہ کھڑا ہوا اس کو کیا، جس کو اس میں فاعل کہا جاتا ہے. فاعل کام کے کرنے والے کو کہتے ہیں. یصاغ اسم الفاعل اسم الفاعل جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، اس کا صیغہ بنایا جاتا ہے من الثلاثی ثلاثی مجرد سے علی وزن فاعل ومن غیر الثلاثی علی وزن مضارعہ یعنی اسم فاعل کو اگر آپ بنانا چاہیں تو فاعل کے وزن پر بنے گا ثلاثی مجرد سے. اور ثلاثی مزید کیسے بنائیں گے فاعل؟ بابدال حرف المضارعہ جس کا پہلا حرف ہے یعنی یا، جیسے کہ میں کہوں یستنصر یستنصر یہ ثلاثی مزید ہے. یا جو ہے یا کو آپ بدل دیں کس سے؟ میم سے مستنصر. اور مضمومتاً وکسر ما قبل الآخری آخر میں بس آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسرہ دینا ہے. یستنصر مستنصر بس اتنا فرق ہے. القاعدہ یحول اسم الفاعل اسم فاعل کی تحویل اس کو پھیرا جاتا ہے عند قصد المبالغہ جب ہم کثرت کا معنی لینا چاہیں الی فعال فعال کی طرف، مفعال کی طرف، فعول اور فعیل اور فاعل کی طرف. وهذه صيغ سماعیہ اور یہ صیغے جو ہیں یہ سماعیہ یعنی یہ قیاسیہ نہیں، قیاس نہیں کر سکتے آپ کہ بھائی میں اس کا بھی صیغۃ المبالغہ بنانا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے، جو ہیں وہ اسی کو لینا ہے. ولا تبنا الا من الثلاثی اور یہ نہیں بنتے صیغ المبالغہ مگر ثلاثی مجرد والے افعال سے. وندر بناؤها من غیرہ اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں جو نادر اور شاذ ہیں. النادر یستعمل
ولا یقاس علیہ۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔